مختصر بات چیت کے لیے میرے ساتھ ہے جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی جو ایران اور اسرائیل کے درمیان حالات ہے، جنگ جاری ہے، اس کا اثر آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے اوپر، کشمیر کے اوپر یا پورے خطے کے اندر؟ کس طرح سے ساری صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا جو روز بروز بڑھتا ہوا سیاسی غنڈہ گردی کا جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے۔ چاہے فلسطین کے ساتھ ہو، چاہے ایران کے ساتھ ہو، ان کی یہ سیاسی اجارہ داری جو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ ایگریسر سمجھتے ہیں فلسطین کے اوپر، اور اس کی سب سے بڑی جو وکالت کی ہے یا چیمپئن کیا ہے اس کاز کو، وہ مسز اندرا گاندھی کے ٹائم سے ہے۔ باقی بین الاقوامی معاملات کو جو نان الائن موومنٹ تھی وہ پنڈت جواہر لال نہرو جی کے ٹائم پہ تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، چاہے وہ غزہ پہ وہ کر رہے ہیں یا ایران کے ساتھ جو کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک اب اس معاملے کا ایران اور اس کا جو تعلق ہے، اس میں اب کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں اپنی ذاتی رائے دوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، جو کہ پوری دنیا کے واسطے کافی خطرناک ہے۔ جیسے ابھی مان لیجیے، جب بھی کسی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آپس میں جنگ ہوگی تو یہ محدود انہی دو ملکوں میں نہیں رہے گی، یہ اوور سٹیپ کر کے دو بلاکس کی جنگ بن سکتی ہے، اور جس سے یہ خطرہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ کہ آنے والے وقتوں میں وقت متعین کر کے نہیں کہہ سکتا، لیکن آنے والے وقتوں میں دیر کوڈ بی اندر ورلڈ وار، اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے۔ اور دونوں سائڈز پہ جو ممالک ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، ان دونوں سائڈز کے ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز بھی بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال بن رہی ہے۔ ابھی کی جو یہ بات ہے، یہ صرف ایران اور یا اس خطے میں اگر ہم کہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا خطے میں کہیں یا گلف میں کہیں، یہ اسی تک محدود نہیں رہے گی۔ آج سے ہی پولرائزیشن بٹوین دا بلاکس ہو رہی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ابھی کشمیری اسٹوڈنٹس ایران کے اندر جو پڑھائی کر رہے ہیں، اب ان کے پیرنٹس پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس کے وہاں سے ویڈیوز آ رہے ہیں، سو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ایویکویشن کے بارے میں مجھے چرار شریف سے کل ایک ٹیلی فون آیا۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو دلی میں یہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو ان کا فون آیا، کہا کہ ہماری بچی وہاں پڑھ رہی ہے، اور اس نے کہا کہ ان کے ہاسٹل، وہ شی از اسٹڈنگ ان تہران میڈیکل کالج، کہا کہ ہمارے ہاسٹل کے تھوڑا دور ہی بوائز ہاسٹل ہے اور اس کے آس پاس بھی گولہ گر گیا ہے۔ تو اس میں ان کو یہ خدشات تھے کہ یہاں پہ بھی نہ ہو، اور 30 لڑکیوں کو انہوں نے ایک ہی کمرے میں بند کر کے، وہ لوگ خود سے ہی بند تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایویکویشن جو ہونی چاہیے۔ تو میں نے اسی وقت ایک ٹویٹ کیا اور ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کو جو ہے اس میں ٹیگ کر کے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ نہ تو یونیورسٹی کی طرف سے ان کے ساتھ میں کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی انڈین ایمبیسی کی طرف سے کوئی رابطہ ہے، تو ان کی ایویکویشن جو ہے وہ جلد از جلد کرائی جائے یا کسی سیف پلیس پہ ان کو شفٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اور بھی کئی سورسز سے یہ بات ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کے پاس پہنچی ہوگی کشمیر سے ہی، تو اس کے بعد ہی کچھ دیر کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ایکسٹرنل افیئرس منسٹری سے کہ انہوں نے ہیلپ لائنز دی، وہاں کی ایران کی ہیلپ لائنز دی، اور ایمبیسی کے واسطے انہوں نے نامینیٹ کیے آفیسرز وغیرہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کارروائی ہوئی ہوگی۔ ہمارا تو بہت ہی کنسرن ہے اس میں کہ 1300 بچے ہیں، بچیاں ہیں اس میں، ایون ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں۔ تو ہمارا کنسرن تو یہ ہے کہ جلد از جلد ان کی پہلی پرائرٹی ایویکویشن ہے، اگر ایویکویشن پاسبل نہیں ہے تو سیف ہاؤسز میں ان کو
ट्रांसफ़र शिफ्ट किया जाए। करा साहब, आपने देखा होगा कि 2 रोज़ कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहलगाम का विज़िट किया। वहाँ जो पहलगाम हमले में आदिल शहीद हुए थे, उनकी जो वाइफ है, उन्हें एक जॉब अपॉइंटमेंट जो है लेटर है वो अनाउंस उन्होंने किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उस पर क्रिटिक की गई और साथ ही वहाँ एक स्पीच के दौरान एलजी साहब ने कहा कि मेरे पास चूँकि पुलिस मेरे पास है, मैं उसके बारे में जवाबदेह हूँ, लेकिन बाकी जो सरकारी मामलात है गवर्नमेंट के, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हैं। तो आपको याद होगा कि इसी हफ्ते उमर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि मेरी हुकूमत बेबस है, जिस पे आपने भी अपना रिएक्शन दिया था। ये जो तज़ाद बीच में है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तज़ाद तो तभी ख़त्म होगा जब यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगा। तज़ाद का होना लाजमी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त एक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, इस वक्त 2 सरकारें चल रही हैं। एक एलजी साहब की है, एक चीफ मिनिस्टर साहब की है। और तज़ाद की एक वजह बिज़नेस रूल्स का ना होना भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हल होंगी जब हमें स्टेटहुड मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई मेहरबानी नहीं होगी हम पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, बार बार उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, उन्होंने पब्लिकली भी कहा, उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके भी कहा, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन भी है इसके ऊपर। तो न जाने क्यों वो इसमें लैतोलाल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रहे हैं कि जितना भी लोगों को तंग किया जाए उसमें शायद उनको मज़ा आ रहा है। एक और इशू अभी ये है कि जिस पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगातार उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि अभी तक 7-8 महीने के वक्त हुआ है, उमर साहब के पास इख्तियारात होने के बावजूद भी कैबिनेट को अभी एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो तो खैर उनका अपना इंटरनल मामला है, क्या वजूहात होंगी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन जहाँ तक वर्किंग का ताल्लुक है, लोगों में सिनिसिज्म बहुत आ गया हुआ है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द MLAs, 90 MLAs में से, और मैं तो ऑन ग्राउंड देख रहा हूँ कि लोगों में कितनी नाराज़गी है, सिर्फ इस वास्ते कि काम क्यों नहीं हो रहे। लोगों का ये मानना है कि हमने खुल के वोट दिए, इस उम्मीद पे दिए कि जो उनके 10 साल पुराने 10 साल से जो रुके हुए काम थे वो पाइल अप हो गए थे, नए काम भी इस वक्त जो है वो नहीं उठाए जा रहे हैं। तो उनको ये उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और हमारे काम होंगे, छोटे मोटे काम जो होते हैं डे टू डे ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जानने से ये कासिर हूँ कि हमने मार्च में अगर बजट पास किया, 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल होता है। मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूँ, आई नो द प्रोसीजर। तो बाय 3rd वीक ऑफ अप्रैल वो सारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाया करता था, और एक हफ्ते में वो लोग अपनी फर्दर एलोकेशंस करते थे डिफरेंट डिविजन्स को। तो 1 मई से कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जहाँ पे 1 मई से काम ना शुरू हुए, बल्कि कई जगहों पे उससे पहले भी हो जाते थे। मैं ये जानने से कासिर हूँ, मुझे भी ये जवाब नहीं मिल रहा कि बजट पास होने के बाद अभी वो फंड्स जो वागुजार होने चाहिए थे डिपार्टमेंट्स को, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहे। मैंने रिव्यू मीटिंग ली, उसमें ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने अपनी बेबसी दिखाई कि हमारे पास फंड्स ही नहीं ट्रांसफ़र हुए तो हम कैसे काम करेंगे। मैंने लोगों से, जिस वक्त मैंने अभी पिछले 2-3 दिन से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहा था, तो वहाँ पे भी यही शिकायत, यही नाराज़गी कि हम जाते हैं दफ्तरों में तो हमें टिरकाया जाता है, कोई कुछ काम हो नहीं रहा। तो ये पूरे 90 के 90 MLAs के साथ इस वक्त एक ही सूरत हाल है, और उन्हीं 90 में वज़ीर आला भी हैं, तो उन्होंने भी अपनी बरहमी दिखाई, बल्कि उनकी बरहमी दिखाने का मैग्नीट्यूड जो है वो हम MLAs से ज़्यादा है, क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और वो देख रहे हैं कि इस वक्त दोहरी सरकार जो चल रही है, ड्यूअल कंट्रोल, जिसको मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये ड्यूअल कंट्रोल जो है ये यहाँ के लोगों के हक़ में नहीं है। गलत प्रेसिडेंट्स कायम हो रही हैं, और ये प्रेसिडेंट्स अगर गलत एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गई तो ये महदूद जम्मू कश्मीर तक ही नहीं रहेंगी, इसमें बाकी मुल्क के बाकी हिस्से भी कल को आ सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये स्टेलमेट जो है ये ख़त्म किए जाने की अशद ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड जो हैं इसको बैठ के रिज़ॉल्व करें।
آخری سوال کرا صاحب آپ سے، چونکہ ابھی ایک بڑا ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے حوالے سے بی جے پی کے جموں کشمیر یو ٹی کے صدر، لیڈر آف اپوزیشن ایل جی صاحب کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اردو جو ہے اس کو نائب تحصیلدار کے ایگزام سے ریموو کیا جائے، وہ وہاں پہ ایک مینڈیٹری رکھا گیا ہے. سو آپ کا موقف کیا ہے یا آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے اردو کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس کا موقف تو ایک ریشنل اور ریزنیبل موقف ہی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری آفیشیل لینگویج انگلش اور اردو ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہی دو شیڈیولڈ لینگویجز تھیں. اس کے بعد میں شیڈیولڈ لینگویج بڑھ گئی، اس میں ہندی ایڈ ہوئی اور بھی کچھ لینگویجز بڑھی باقی کنٹری سے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی جو اسٹیبلشڈ لینگویجز ہیں، جو شیڈیولڈ لینگویجز ہیں اور جو ریکگنائزڈ آفیشیل لینگویجز ہیں، وہ سب کے سب یوٹیلائز ہونی چاہیے. جہاں اردو پڑھنے والے ہوں وہاں اردو میں ایگزام لیا جائے، جہاں ہندی پڑھنے والے ہیں وہاں پہ ہندی میں ایگزام لیا جائے. اور فارم بھرنے کے وقت ہی ایک آپشن اس میں پرووائڈ کیا جائے کہ آپ کس لینگویج میں امتحان دینا چاہتے ہیں. تو کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں ہے. یہ تو اٹس جسٹ بائی ون ایڈمنسٹریٹو آرڈر دس کین بی ریزالوڈ. اب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انجسٹس. نہیں، یہ تو خیر وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. وہ ان کا جموں میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوالات کے گھیرے میں پھنس چکے ہیں. بہت سارے پولیٹیکل کویسچنس کا وہ آنسر نہیں دے پا رہے ہیں. چاہے وہ پہلگام کا وہ سیکورٹی لیپس ہو، انٹیلیجنس لیپس ہو، اس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر جو دونوں ملکوں کے درمیان میں کشیدگی ہوئی تو 4 لوگ 400 کلومیٹر چل کے وداؤٹ انٹرپشن وہاں پہ یہ کیسے پہنچے اور پہنچے، کارروائی کی. ابھی تک اس کا کوئی کہیں پہ یہ فکس نہیں کی گئی رسپانسبلٹی کی کس نے کیا ہے. اسی طرح جے شنکر جی نے جو بیان دیا کہ ہم نے پاکستان کو پہلے ہی انفارم کیا تھا 3 دن پہلے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان ٹھکانوں پہ حملہ کر رہے ہیں جہاں پہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا سوال بن گیا. اسی طرح ٹرمپ صاحب کا جو ٹویٹ تھا جس میں تھرڈ پارٹی انٹرونشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر دی گئی اور جس کی وجہ سے آج شملہ ایگریمنٹ بھی کویسچنیبل بن گیا. وہ تو وائلیٹ ہوا ہی بٹ اٹ ہیز بیکم کویسچنیبل ناؤ. تو ان سب چیزوں سے وہ لوگوں کا ذہن ہٹانے کے واسطے دین دے چوز ایسے ہی چھوٹے چھوٹے وہ سینٹیمنٹل ایشوز جو ہیں. ادروائز دے آلسو نو کہ ہندی ایک لینگویج ہے، ایک ریکگنائزڈ لینگویج ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر نکالنا ہے کہ اردو میں بھی ایگزام لیا جائے گا، ہندی میں بھی ایگزام لیا جائے گا. اس پیپر میں ہی یا جس وقت فارم بھرا جاتا ہے اسی وقت ایک آپشن وہ اس پہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ بتائیے آپ کا آپشن کون سی لینگویج ہے. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن خیر اب وہ پھنس گئے ہیں باقی سوالوں میں تو اٹینشن تو ڈائیورٹ کرنا. بہت بہت شکریہ کرا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید کرا صاحب بات کر رہے تھے جموں کشمیر کی تازہ صورتحال پر، اور خاص کر اس وقت جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے اس پر انہوں نے بڑی تفصیلاً اپنے خیالات ہیں وہ سامنے رکھے. گلستان نیوز کے لیے عمران نائکو، کیمرہ مین محسن الطاف کے ساتھ سری نگر سے.